آج کا ٹاپک ہے پارٹنرشپ فارم۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گی کہ پارٹنرشپ فارم کیا ہوتی ہے، اس کے ضروری عوامل کیا ہیں، اس کی ڈاکومنٹیشن کیسے ہوتی ہے اور اس کو اسلام آباد سے رجسٹر کرانے کا طریقہ کیا ہے۔ تو ناظرین، فارم کے حوالے سے مکمل معلومات جاننے کے لیے اس ویڈیو کو پورا دیکھیں اور قانونی معاملات سے آگہی کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں۔ بیل کے آئیکن پہ بٹن دبائیں تاکہ جیسے ہی کوئی نیا ویڈیو اپلوڈ ہو تو آپ کو اس کا نوٹیفیکیشن مل جائے۔ تو ویورز، آج کا ہمارا ٹاپک ہے فرم۔ سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں گے کہ فرم ہوتی کیا ہے اور پارٹنرشپ فرم جو ہے اس کو کیسے بنایا جاتا ہے، اس کے کون سے امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہیں اور جو فرم ہیں اس کے مقاصد کیا ہیں۔ اس کے بعد میں آپ کو یہ بتاؤں گی کہ اسلام آباد سے فرم کی رجسٹریشن کا طریقہ کار کیا ہے۔ تو سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ جو فرم ہے بیسیکلی بنیادی طور پر یہ کسی بزنس کے لیے بنائی جاتی ہے کہ بزنس جو ہے اکٹھے مل کے اس کو جو ہے بزنس کو چلایا جا سکے اور جتنے بھی لوگ فرم میں پارٹنرز ہیں وہ اکٹھے منافع حاصل کریں اس فرم کے بزنس کے ساتھ۔ تو دو سے لے کر 20 تک کے افراد مل کر ایک پارٹنرشپ فرم بنا سکتے ہیں۔ چھوٹے بزنس مین کے لیے اور چھوٹے کیپٹل کے لیے، چھوٹی سرمایہ کاری کے لیے جو فرم ہے وہ ایک بہترین آپشن ہے۔ تو جو فرم ہے اس میں جو فرم ہے وہ ایک بزنس کا، انٹرپرائز کا ایک مشترکہ نام ہے، اور اگر انڈیویجولی سب کو دیکھیں جو اس میں انڈیویجولی افراد ہیں ان کو پارٹنرز کہا جاتا ہے اور کلیکٹیولی اس کو پارٹنرشپ فرم کہا جاتا ہے۔ جو پارٹنرشپ فرم ہے وہ کوئی ایسے الگ سے اپنے ممبر سے الگ سے کوئی باڈی نہیں ہے، بلکہ مشترکہ طور پر جتنے بھی ایک فرم میں پارٹنر ہیں وہ مل کے کوئی جو لافل کاروبار ہے، کوئی ایک قانونی کاروبار کو اڈاپٹ کرتے ہوئے منافع کماتے ہیں اور کوئی کاروبار چلا کے مشترکہ محنت، مشترکہ سرمایہ کاری کے ذریعے ایک چھوٹا بزنس سٹارٹ کرتے ہیں۔ جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو کمپنی ہے، کمپنی کے لیے کچھ زیادہ سرمایہ کاری کی ضرورت ہوتی ہے اور اس میں جو ہے اس کی کمپلیکیشنز بھی کچھ زیادہ ہیں، لیکن فرم سے عام لوگ بہت اچھا چھوٹا منافع بخش بزنس جو ہے وہ سٹارٹ کر سکتے ہیں۔ فرم جو ہے، اب میں آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ فرم کے متعلقہ قانون کون سا ہے۔ پارٹنرشپ ایکٹ 1932 جو ہے وہ پاکستان میں ایک قانون ہے جو کہ فرم کی رجسٹریشن کے لیے پروویژنز پرووائڈ کرتا ہے۔ اگر ہم اس کی ڈیفینیشن کو دیکھیں تو ڈیفینیشن ہمیں یہ کہتی ہے کہ پارٹنرشپ از اے ریلیشن بٹوین پرسنز ہو ہیو ایگریڈ ٹو شیئر دا پروفٹس آف اے بزنس carried on all or any of them acting for all۔ تو اس اگر ہم تعریف کے مطابق دیکھیں تو ہمیں اس کے 5 ایلیمنٹس نظر آتے ہیں کہ وہ ایلیمنٹس کیا ہیں۔ سب سے پہلے جو ہے وہ ایک کانٹریکٹ ہے، یعنی کہ جو ایک فرم میں لوگ بزنس سٹارٹ کر رہے ہیں یا بزنس کے لیے جو اکٹھے ہو رہے ہیں ان سب کے درمیان میں ایک معاہدہ، اور معاہدہ کیا ہوگا، معاہدہ یہ، اور دوسرا پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ 2 اور more persons یعنی کہ 2 یا اس سے زیادہ اشخاص، جبکہ یہاں پہ یہ بھی ایک قدغن لگائی گئی ہے کہ 2 سے 20 افراد تک جو ہیں وہ مل کے پارٹنرشپ فرم کے ذریعے بزنس جو ہے وہ کر سکتے ہیں۔ اور اس میں تیسری کنڈیشن یہ ہے کہ وہ مل کے آپس میں کام کرنا چاہتے ہیں، کسی بزنس میں سرمایہ کاری کرنا چاہتے ہیں، اور اس کے بعد وہ شیئرنگ کریں گے، جو اس کا پروفٹ ہوگا اس کی شیئرنگ کریں گے تمام پارٹنرز کے ساتھ۔ اور اس میں جو ایک اور بہت اہم ایلیمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ وہ تمام لوگ مل کے بھی بزنس کے جو کام ہیں، بزنس کے جو امور ہیں ان کی دیکھ بھال کر سکتے ہیں، اور سب کی طرف سے کوئی 1 یا 2 لوگ بھی مل کے اس بزنس کو چلا سکتے ہیں۔ تو اس سے جو ہے وہ پارٹنرشپ ایک ایگزسٹ کرتی ہے اور ان میں ایک پارٹنرشپ کا رشتہ قائم ہو جاتا ہے بزنس کے لیے، سرمایہ کاری کے لیے اور بزنس کے ذریعے پروفٹ کمانے کے لیے۔ تو یہاں پہ سب سے پہلے بات آ گئی ہے کانٹریکٹ کی۔
تو کانٹریکٹ جو ہے نا وہ ایک جو پارٹنرشپ ہے وہ کانٹریکٹ کے نتیجے میں ہمارے سے وجود میں آتی ہے، اور اس میں جو تمام جو پارٹنرز ہیں وہ برابر کے حصے دار بھی ہو سکتے ہیں، یا اپنے جو کانٹریکٹ ہے اس کی روح سے ان میں تھوڑی ریشیو کم یا زیادہ بھی ہو سکتی ہے، لیکن ایک پارٹنر کی وفات کے بعد جو اس کے قانونی ورثاء ہیں وہ اس میں پارٹنرشپ میں اپنا جو ڈسیز پرسن ہے اس کا حصہ کلیم کر سکتے ہیں۔ اسی طرح سے جو پارٹنرشپ ہے اس میں کانٹریکٹ کے ذریعے رشتہ بنتا ہے، یعنی کہ ایک معاہدہ، تو معاہدے کو تحریری طور پر کر لینا اور معاہدے کے تمام لوازمات کو پورا کر لینا بھی پارٹنرشپ فارم کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ اس کے بعد ہم دوسرے اہم ایلیمنٹ پہ آ جاتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ پارٹنرشپ کی تعداد کتنی ہونی چاہیے، پارٹنرشپ فارم میں پارٹنرز کی تعداد کتنی ہو۔ تو یہاں میں آپ کو بہت اہم چیز بتاتی چلوں کہ پارٹنرشپ میں 2 سے 20 لوگوں کا جو موجودگی ہے، 20 افراد مل کے پارٹنرشپ کر سکتے ہیں، لیکن اگر اس سے زیادہ وہ کریں گے تو اسے جو ہے وہ کمپنی کے تحت رجسٹریشن ہوگی، وہ فرم کی رجسٹریشن نہیں کرا سکتے۔ تو جو کمپنیز ایکٹ ہے وہ یہ پرووائڈ کرتا ہے کہ اگر بینکنگ کا بزنس ہے تو اس کے لیے زیادہ سے زیادہ 10 افراد، اور دوسرے بزنسز ہیں اس کے لیے جو 20 افراد جو ہیں ان کا ہونا پارٹنرشپ میں اکٹھا ہو سکتے ہیں، اور اپنے کانٹریکٹ کے ساتھ وہ جو ہیں وہ بنا سکتے ہیں، بزنس رن کر سکتے ہیں۔ تو اس کے علاوہ یہ کہ جب پارٹنرشپ ہوگی تو اس کے ساتھ ہی جو اس میں ٹیکسز ہیں، جو بھی بزنس کے ساتھ ٹیکسز کے پروویژنس ہیں جو کہ گورنمنٹ آف پاکستان کی طرف سے لاگو ہیں، ان کو بھی رجسٹریشن کے بعد میں اڈاپٹ کرنا پڑے گا۔ اب ہم اس کے ایک تیسرے ایلیمنٹ کی طرف آ جاتے ہیں، وہ ہے کہ پارٹنرشپ کا جو بنیادی مقصد ہے وہ کسی بزنس کا کرنا ہے کہ اس کے ذریعے کوئی کاروبار کیا جا سکے، اور جیسا کہ میں آپ کو ایک اپنی دوسری ویڈیو میں بتا چکی ہوں کہ کسی بھی ایسے بزنس میں سرمایہ کاری نہیں کی جا سکتی جسے حکومت پاکستان وہ نہیں کرتی، ریکگنائز نہیں کرتی۔ تو جو تمام قانونی بزنس ہیں، قانونی کاروبار ہیں، وہ ان کے لیے ہم اکٹھا ہو سکتے ہیں، کانٹیکٹ کر سکتے ہیں، ایک پارٹنرشپ فرم بنا سکتے ہیں۔ تو جو بزنس ہے وہ سب پارٹنر کی بہاف پہ ہوگا، اور جو پارٹنرشپ فرم کے ذریعے جو تمام پارٹنرز ہیں وہ اس پہ ایگری ہوں گے کہ ہم نے کوئی بزنس کرنا ہے۔ اور اس میں اب جو سب سے جو چوتھی اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ جو اس کا جس بزنس کے لیے تمام پارٹنرز اکٹھے ہوئے ہیں ان کا جو پروفٹ ہے وہ سب میں شیئر کیا جائے۔ ضروری نہیں ہے کہ برابر شیئر ہو، لیکن جو ان کے کانٹریکٹ کے مطابق کسی کا ریشو زیادہ یا کم ہو سکتا ہے، پارٹنرز کی ہو سکتا ہے کہ کوئی سیلری مقرر کی گئی ہو، لیکن جو کانٹریکٹ کے مطابق جو پروفٹ کا شیئر ہے وہ سب کو ملے گا۔ اور سب سے آخری جو اس کا ایلیمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ جو پارٹنر ہے وہ سب کے لیے کام کریں گے۔ تو جو ایک پارٹنرشپ ہے وہ پارٹنرشپ ڈیڈ کے تحت جو ہے وہ تیار ہوگی۔ اس میں جو پارٹنرشپ ڈیڈ کا طریقہ کار پارٹنرشپ ایکٹ 1932 میں دیا گیا ہے، اس کے مطابق پارٹنرشپ ڈیڈ تیار ہوگی اور وہ پھر اس کے مطابق رجسٹر ہوگی۔ تو ویورز، یہاں تک یہ حصہ تو مکمل ہوا کہ پارٹنرشپ فرم ہوتی کیا ہے اور اس کے اہم ایلیمنٹس کیا ہیں، اور کس طریقے سے جو پارٹنرز ہیں وہ مل کے ایک چھوٹا کاروبار پارٹنرشپ فرم کے ذریعے کوئی قانونی کاروبار کر سکتے ہیں۔ اب میں یہاں پہ اس ویڈیو کا دوسرا حصہ آپ کو بتا دوں، جس میں میں آپ کو یہ بتاؤں گی کہ اسلام آباد میں پارٹنرشپ فرم کو رجسٹر کرنے کا طریقہ کار کیا ہے۔ تو پارٹنرشپ فرم کے لیے جو ریکوائرڈ ڈاکومنٹس ہیں، سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جو پارٹنرشپ فرم ہے جب ہم اس کو اسلام آباد کی میں رجسٹریشن کے لیے لے کے جاتے ہیں تو ہمارے پاس کون سی جو چیزیں ہیں وہ ہونا، کون سی ڈاکومنٹس کا مکمل ہونا ضروری ہے۔ سب سے پہلے تو جیسے میں نے آپ کو بتا دیا کہ جو پارٹنرشپ ڈیڈ تیار ہوگی تمام لوگوں کے
तमाम पार्टनर्स के आपस के म्यूचुअल जो भी उनका कैपिटल है, जो भी उन्होंने इन्वेस्टमेंट की है, जो भी उनकी आपस में ज़िम्मेदारियां हैं कारोबारी हिसाब से, उनका कारोबार क्या है, उनमें सबका शेयर क्या है, उनमें सबकी परफॉर्मेंस किस तरीके से होगी, और उसके बाद जो है वो जो प्रॉफिट है वो किस तरीके से डिवाइड होगा। इस तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए एक पार्टनरशिप डीड जो है वो हमारे हाथ में मौजूद होगी, और जो डॉक्यूमेंट्स इसके लिए रिक्वायर्ड हैं उसमें सबसे जो ज़रूरी और इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है वो पार्टनरशिप डीड है, और इसको स्टैम्प पेपर पे गवर्नमेंट की जो मुकर्रर करदा फ़ी के जो स्टैम्प पेपर हैं उस पर बनाना, और उसमें तमाम पार्टनर्स का और गवाहान के दस्तखत होना बहुत ज़रूरी है। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, जिसे मुकम्मल करने के बाद उसमें जो मज़ीद डॉक्यूमेंट हैं वो लगा के हम इस्लामाबाद में रजिस्ट्रेशन के लिए रजिस्ट्रार के ऑफ़िस जा सकते हैं। जो दूसरा डॉक्यूमेंट होगा वो फॉर्म 1 होगा, और फॉर्म 1 जो है वो आपको रजिस्ट्रार के ऑफ़िस से मिल जाएगा, और इसके बाद जो हमें करना है वो है रजिस्ट्रेशन फॉर्म की रजिस्ट्रेशन फ़ी। वो नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान के जो रजिस्ट्रार ऑफ़िस की मुकर्रर करदा ब्रांच है उसमें जमा होगी, और उसके बाद जो है उसकी रसीद अपने जो फर्म रजिस्ट्रेशन की फ़ाइल है उसमें लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद हमें लगाना है एक एफ़िडेविट जो है वो भी स्टैम्प पेपर पे होगा, और उसमें जो तमाम पार्टनर्स हैं वो बयान हल्फ़ी देंगे कि हम जो हैं वो पार्टनरशिप एक्ट के जो रूल्स एंड रेगुलेशन हैं उनको फॉलो करेंगे, कोई गैर कानूनी काम नहीं करेंगे, और ये कि जो हम पार्टनरशिप फॉर्म बना रहे हैं उसमें जितने भी पार्टिकुलर्स दिए गए हैं वो बिल्कुल हकीकत पर मबनी हैं। फिर उसके बाद जो बहुत अहम डॉक्यूमेंट है वो है जो एक फ़र्म का ऑफ़िस है उसका किरायानामा। जो किरायानामा है उसको रजिस्टर होना ज़रूरी है रेंट कंट्रोलर से। तो जो किरायानामा है, और अगर वो किसी पार्टनर की एक ज़ाती मलकियत है तो उसकी मलकियत का सबूत लगाना ज़रूरी है। तो उसके साथ हमें जो है एक यूटिलिटी बिल, यानी कि जो ऑफ़िस में चाहे वो किराए पे है या चाहे वो ज़ाती मलकियत पे है, उसका जो एक यूटिलिटी बिल है वो जो पार्टनर्स में से किसी एक के नाम पे होगा वो भी उसके साथ अटैच करना ज़रूरी है। इसके बाद जो है जितने भी पार्टनर्स हैं और पार्टनर्स के साथ जो भी गवाहान हैं, जैसे कि मैंने बताया था कि पार्टनरशिप डीड जो है वो कम से कम 2 गवाहों के साथ जो है वो उनकी तरफ से टेस्टिफाई भी होनी चाहिए। तो तमाम पार्टनर्स की और पार्टनर्स के कंप्यूटराइज शनाख्ती कार्ड नंबर जो कि एक्सपायर ना हो, और उसके साथ साथ जो 2 गवाहान हैं उनके भी कंप्यूटराइज शनाख्ती कार्ड की फ़ोटोकॉपी जो कि एक्सपायर ना हो चुके हों वो साथ लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पे मैं आपको एक बहुत अहम बात और बताती चलूँ कि जितने भी ये मैंने अभी डॉक्यूमेंट्स बताए हैं इनका नोटरी पब्लिक से अटेस्ट कराना बहुत ज़रूरी है, जो कि इस्लामाबाद से ही मुतलका हों। तो ये जो जब तमाम डॉक्यूमेंट्स पूरे हो जाएंगे तो उसको आपने एक फ़ाइल में लगा देना है बहुत अच्छे तरीके से, और जो आपकी कंपनी जो आपकी फ़र्म है, फ़र्म का नाम की आपने एक फ़ाइल बना लेनी है, और उसको जो फॉर्म 1 है यानी कि जो फ़र्म का रजिस्ट्रेशन फॉर्म है उसके साथ करके आपने तैयार कर देना है, और नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान की जो ब्रांच है मुतलका उसमें आपने ये फ़ी जमा करा के उसे जो ICT बिज़नेस कॉम्प्लेक्स है इस्लामाबाद में वो G11 में वाक़या है, उसमें सब लोग अपने ये जो तमाम पार्टनर्स हैं और गवाह हैं ये अपने असल शनाख्ती कार्ड के साथ रजिस्ट्रार के ऑफ़िस चले जाएंगे, और रजिस्ट्रार का ऑफ़िस जो है वो 10 बजे से लेकर 12 बजे तक रोज़ाना खुलता है। वहाँ पे आप जा सकते हैं और तमाम जो हैं वो ये डॉक्यूमेंट्स सबमिट कराएंगे। सबकी जो है वहाँ पे तस्वीर भी ले ली जाएंगी, और फॉर्म जो है वो आपकी जो फ़ाइल है वो जमा कर ली जाएगी। उसके बाद जो है वो आपको ऑफ़िस से कांटेक्ट किया जाएगा, और कम से कम 7 दिन के अंदर आपको ये रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट मिल जाएगा। तो व्यूअर्स, मुझे उम्मीद है कि आज का आपको वीडियो पसंद आया होगा। इसमें मैंने आज आपको ये बताया कि फ़र्म क्या होती है, इसके 5 जो हैं वो लवाज़मात क्या हैं, इसमें इसकी डॉक्यूमेंट्स कैसे बनाई जाए, और फिर मैंने आपको ये बताया कि इस्लामाबाद से इसको रजिस्टर कराने का तरीक़ेकार क्या है।
قانونی معاملات سے باخبر رہنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو پورا دیکھیں اور اسے لائک کریں۔ ایک اور اہم بات آپ کو بتاتی چلوں کہ ڈسکرپشن میں فری لیگل ایڈ ہیلپ لائن کا لنک موجود ہے۔ مفت قانونی مشاورت کے لیے آپ لنک کے ذریعے مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔